وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتأدية وقدم هؤلاء وسيدهم وفقرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات میں ارشاد فرمایا: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ لفظ عام ہے صدقات واجبہ بھی اور صدقات نافلہ بھی، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طرح اضحیہ قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے، یا کسی نے کوئی منت مانی ہے، نذر مانی ہے تو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے پورا کرنا. اور اسی طرح صدقات نافلہ عام خیرات ہے. تو یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں. پہلی صفت یہ تھی کہ اللہ کی آیات کی دل سے تصدیق کرتے. دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی تنزیہ اور پاکی بیان کرتے ہیں. تیسری صفت یہ تھی کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اس کی نعمتوں پر. اور چوتھی صفت یہ تھی مومنوں کی کہ وہ تکبر بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کے آگے ہر وقت اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. اور پانچویں صفت یہ تھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ وہ اپنے آپ کو لیٹنے سے، نرم بستروں سے دور کرتے ہیں. کیا مانا؟ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. جیسے دوسری جگہ فرمایا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اللہ کے بندے جو ہیں وہ رات کا بہت تھوڑا سا حصہ آرام کرتے ہیں، باقی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اب بعض علماء فرماتی ہیں یعنی مغرب و عشاء کے درمیان عبادت کرتے ہیں، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ مغرب کے بعد وہ نیند نہیں کرتے بلکہ عشاء کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد قیام اللیل ہے، اور بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد صلاۃ تہجد ہے. لیکن یقینی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، دن ہو رات ہو، کھڑے ہوں بیٹھے ہوں. جیسے اللہ نے فرمایا: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، وعلی جنوبہم لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر نہ کریں تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یا اللہ یہ عالم، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ مخلوق آپ نے ایسے تو نہیں بنا دیے، کوئی کھیل تماشا تو نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تیری طرف لوٹنا ہے اور پھر حساب کتاب ہونا، تو ہمیں عذاب جہنم سے پناہ دینا. تو یہ مومنین کی صفات ہیں. دعا کریں اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے.
صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندہ بخل کیوں کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رزق تو میرا ہے، میں نے دیا، تو پھر میری دی ہوئی چیز میں بھی بخل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو میں لوٹا دیتا ہوں، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرما دیتے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ مَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ قَطٌّ، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے کبھی مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں برکتیں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو فنا کر دیتے ہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں، اس میں برکات و ثمرات عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ پاک روزانہ آسمانوں کے 2 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ روزانہ دعا مانگتے رہتے ہیں اللہم اعط لکل منفق خلفا وَأَعْطِ لِكُلِّ مُمْسِكٍ تَلْفًا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خیرات کریں، صدقات کریں، عمرہ ہے، حج ہے، خیرات ہے، صلہ رحمی، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال میں برکتیں عطا فرما دے، اور میرا اللہ جو صحیح راستے پہ خرچ کرنے سے بھی بخل کریں ان کے مال میں ہلاکت پیدا فرما دے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں یہ ذرا سمجھانے والی بات ہے۔ دشمن کہتے ہیں سود پہ رقم رکھو گے تو 7%، 11% تمہیں ملے گا، اور اللہ کے لیے رکھو گے تو 2.5% ہر سال کم ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا دیکھو یہ تو کم ہو رہا ہے، بڑھ تھوڑا رہا ہے، سود میں بڑھ رہا ہے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ سود اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو بڑھ رہا ہے، وہ بڑھ نہیں رہا، وہ تو تیری جہنم کا سبب بن رہا ہے، اور خیرات سمجھتے ہو کم ہو رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی، وہ تیری آخرت کا ذخیرہ بن رہی ہے، آخرت میں تیرے اللہ کے بینک میں وہ جمع ہو رہی ہے، جہاں تمہیں 1 کا 10 ملیں گے، 1 کا 700 ملے گا، 1 کا 1 لاکھ ملے گا۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ اللہ اپنے راستے پہ خرچ کرنے والوں کو مثلا بیماری سے بچا دیا تو برکت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اچھا اگر کسی نے حرام کھایا، سود کھایا، رشوت کھائی، ظلم کیا، تو بیماری آ گئی، 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کٹھا لگ گیا۔ تو اس لیے آدمی مال پہ غور نہیں کرتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم رحمت محمد مصطفیٰ آپ فرماتے بھی انفق بلالا، بلال خرچ کرو، خرچ کرو۔ حضور کے خادم تھے نا، تو حضور ان کو پیسے دیتے تھے کہ مہمانوں پہ، غریبوں پہ خرچ کرو، اور پھر تنبیہ بھی فرماتے تھے انفق بلالا، خرچ کرو، لا تخشى على ذي العرش اقلالا، کبھی خیال نہ کرو گے کہ مال ختم ہو جائے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے، عرش والا بدلہ دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عمرے میں آپ نے خرچ کیا، کسی نے 50,000، کسی نے 1 لاکھ اپنے پیکج کے مطابق، لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حجج النسک عمر تطر ينفيان الذنوب والفقر، او کما قال سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا جو شخص بار بار حج کرے، جو شخص بار بار عمرہ کرے، یہ چیزیں جو ہیں غریبی کو بھی اور گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس بندے کے رزق میں برکت نہ ہوتی ہو، کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو، بار بار عمرہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دے، اور جتنا تم خرچ کرو گے، یقین کرو گے واپس جاؤ گے، اللہ اس کا بدلہ دے دے۔ اللہ احسان نہیں رکھتے کہ میرے راستے میں خرچ کیا فوراً اللہ لوٹا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے
اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ جب مومنوں کی صفت دیکھیں تو سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الصبح ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع. عبداللہ ابن رواحہ شاعر ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے. یاد رکھیں حضور کی شان میں نعت پڑھنا, حضور کی شان میں قصیدہ پڑھنا, حضور کی مدح کرنا یہ بالکل مطلوب ہے, محبوب ہے. حضور کے صحابہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ, حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی شان میں بڑے بڑے قصیدے لکھے. معنی یہ ہے کہ یہ ساز نہ ہوں. یہ موجودہ دور میں جو رواج ہو گیا ہے کہ سازندے ہیں اور سازوں پہ بیٹھ کے نعتیں پڑھتے ہیں, یہ حرام. حضور کی نعت پڑھی جائے اور اس میں لفظ بھی خلاف شریعت نہ ہو. اگر لفظ خلاف شریعت ہو تو اس کا پڑھنا بھی حرام. اس لیے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف لے آئے تو کچھ بچیاں حضور کی شان میں قصیدہ پڑھ رہی تھیں. تو ایک بچی نے کہا وفینا رسول اللہ یعلم ما فی غد, ہمارا نبی تو ایسا ہے جس کو کل کی بھی خبر ہے. تو میں مت کیا کہہ رہی ہوں, مت کہو ایسی بات, غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو اس سے اشارہ ملا کہ اگر نعت میں کوئی لفظ شرکیہ ہے, کوئی لفظ کفر والے ہیں, کوئی لفظ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف ہے تو ان کا پڑھنا ناجائز ہے. حضور کی شان بیان کریں, توحید بیان کریں, صحابہ کی شان بیان کریں, اور نعتوں کو فلمی دھنوں کی انداز میں پڑھنا بھی منع ہے. حسن صوت جو ہے وہ, اب دیکھیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ, ہمارے اندر اللہ کا رسول ہے جو اللہ کی کتاب پڑھ کے ہمیں سناتا ہے, اور ایسے ہے جیسے صبح کا سورج چمکتا ہے. ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا, جس نے ہمیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ چلایا, ہمارے دل جو ہیں اس کی ہر بات پہ یقین کرنے والے ہیں. اما قال واقع, جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ ہر حال میں ہوگا. اور ہمارے نبی کی شان یہ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ, وہ اس حال میں رات گزارتے ہیں کہ بستر کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں, نماز میں, ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. جب مشرکین اپنے بستروں کی لذت میں ہوتے ہیں, میرا مدنی ماتھا ٹکا کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حبیب محمد مصطفیٰ المبرأۃ من السما فرماتی ہیں کہ میری نوبہ تھی, میری باری تھی, میرے محبوب میرے گھر میں تھے, میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور بستر پہ موجود نہیں. تو میں نے اٹھ کے دیکھا کہ شاید آپ کسی غرض ضرورت کے لیے اٹھے ہوں, لیکن گھر میں تھے ہی نہیں. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ فطری بات ہے کہ میرے دل میں وہ جو شوکنوں کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے, میری غیرت بھی جاگی کہ شاید حضور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس میں. اس لیے میں حضور کے نقش قدم پہ چل کے حضور کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے چل پڑی. اور ساتھ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ چونکہ ہم قریش خاندان سے تھے
سردار قبیلے کی بیٹی تھی، فرماتی ہے ہمیں یہ پیروں کے نشان کا بڑا پتہ لگتا، کیونکہ سردار لوگ تو مال مویشی اونٹ بکریاں بھیڑیں رکھتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نقش قدم پہ چلتے 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 آئی تو میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا هُوَ بِبَابِ الْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، حضور جنت البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان کے دروازے پہ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں بھی اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے تو حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں، تو میں بھی آمین آمین ایسا ایسا کہتی رہی تاکہ حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں، کیونکہ آمین کہنے والا بھی بے عین ہی اسی طرح مستحق ہوتا ہے جیسے دعا مانگنے والا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے حضور نے بڑی لمبی دعا کی، اس لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کی عبادت کی مقبولیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی دعا سے لگاؤ۔ کہ وہ اپنے اللہ کے آگے کتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، تو دعا جتنی لمبی ہوتی جائے گی یہ دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ اپنے دربار میں مانگنے کی اجازت دے رہے ہیں، ورنہ تو بس ہاتھ اٹھایا اور بھاگے۔ اس کی مثال دیکھیں کہ مثلا اگر کوئی استاد یا عالم یا پیر یا بڑا آدمی کسی پہ ناراض ہو، وہ بات کرنا بھی چاہے وغیرہ چھوڑو یار چھوڑو، بس 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 زیادہ بات مت کرو، اور اگر سننا بھی چاہے گا کہ چلو چلو جلدی کرو کیا کہنا چاہتے ہو، اور جو محبوب ہو اس کو کہہ رہا یار بیٹھو نا ذرا اچھی طرح تفصیل سناؤ نا، واقعہ سناؤ، کیسے گھر سے نکلے، کب چلے، کیسے آئے، کہاں سے گاڑی پکڑی، یار سارا تفصیل سے بتاؤ نا۔ وہ ذرا مختصر کرنے لگے یار کیا کر رہے ہو بھائی، ذرا اچھی طرح بتاؤ نا، کہاں روٹی کھائی، کہاں چائے پی، کس گاڑی میں پہنچے، یہاں میرا گھر کیسے ڈھونڈا۔ وہ چاہتا ہے کہ بات لمبی کرے۔ یہ دلیل رضا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بندہ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے اور وہ بھی دل میں ڈال رہا ہے کہ اور مانگو اور مانگو اور مانگو، وہ اور گڑ گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے، ورنہ اللہ راضی ہے، مانگنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور اگر ہاتھ اٹھائے اور اچھا یا اللہ نکل جاؤ دباؤ خلا، تمہارے مانگنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے ایک بڑی راز کی بات لکھی ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے پیاروں پہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں اللہ فرماتے ہیں جب یہ گڑ گڑا کے مجھ سے مانگتے ہیں نا مجھے اسی میں بڑا لطف آتا، یہ کیسے رو رو کے میرا بندہ مجھ سے مانگتا۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا جو ہے وہ جب بھی مانگو یاد رکھو سب سے پہلے رخ قبلے کی طرف ہو، با وضو ہو، اول آخر درود شریف پڑھو، دعا دل لگا کے پڑھو، جو مانگ رہے ہو جو زبان پہ ہے وہ دل میں بھی ہو۔ اگر دل غافل ہے اور دعا میں دل نہیں لگ رہا تو بہتر ہے کہ نہ مانگو۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے بڑی لمبی دعا مانگی، اللہ والوں کی تو پھر دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے شیخ تھے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ اکبر، وہ جناب اگر عمرہ کرتے تھے نا ان کے ساتھ عمرہ کرنا جو ہے ایک بڑا امتحان تھا۔ بس صفا پہ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور ایک ایک گھنٹہ لگ گیا دعا مانگ رہے ہیں۔
یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی میں نے 20 منٹ میں طواف کیا، 35 منٹ میں صفا کیا، 5 منٹ میں سر مڑایا، آدھے گھنٹے میں خلاص ہو گیا۔ یہ کوئی عمرہ ہے بلا؟ یہ تو تماشا ہے۔ طواف جب کرتے تھے ایک طواف میں اللہ عالم ان کا کتنا ٹائم لگتا تھا۔ میں کبھی کبھی ایک چکر ان کے ساتھ کر دیتا تھا کہ چلو حضرت کی صحبت حاصل ہو جائے، وہ ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیتے، میں تو ایک چکر کے بعد بھاگ جاتا تھا، میری طاقت تو جواب دے جاتی، جب میری طاقت نہیں۔ دعا کا یہ عالم تھا کہ عصر کی نماز کے بعد جو دعا شروع کی، مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی، نفل پڑھی، ابابیل، پھر دعا شروع کی، عشاء ہو گئی، دعا ابھی وہی ایک ہی دعا چل رہی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ حبیب اللہ لاہوری رحمت اللہ علیہ تھے، ہم نے دیکھا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے ایام کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ یہ 1 مہینہ طواف کر رہے ہیں، بس جب دیکھو طواف میں کھڑے، دن ہے رات ہے، فرض نماز پڑھی یا وضو کے لیے باہر گئے، تھوڑی بہت چائے کی پیالی پی لی، 1-2 نوالے کھانا کا، پھر طواف۔ اچھا 1 مہینہ جو ہے جی یہ نفل کے لیے، دن ہے رات ہے، بس کھڑے۔ اور پھر یہ تلاوت قرآن کے لیے، بس جب دیکھو قرآن پڑھے۔ اور جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں بیٹھتے ہیں، دوسرے دن جگہ بدل دی تاکہ کوئی مجھے ملے نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، ایک دن مجھے بھی خیال آ گیا آج میں بھی دعا میں بیٹھ جاؤں، سنے ہیں بزرگ ہیں، مغرب کی نماز کے بعد مدینہ منورہ میں حضور کے قدمین الشریفین کی طرف سے بیٹھتے تھے، نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی اور حضرت نے جو دعا شروع کی میں بھی چھپ کے پیچھے بیٹھ گیا، میں نے کہا چلو میں بھی دعا میں حصہ لے لوں۔ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد میں نے کہا بھائی یہ شیخ کا کام ہے، ہمارے جیسے نلائکوں کا کام نہیں، میں تو اٹھ کے نہیں ہوگی۔ وہ عشاء تک بیٹھے، گردن جھکی ہے تو پھر اٹھی نہیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ دودھ کے پیالے نہیں ہیں، یہ شربت روح افزا کا جام نہیں ہے، یہ تو محنتیں کرنی پڑتی ہیں تب ہی مقام ملتا ہے، ایسے نہیں مل جاتا۔ ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے، ساری زندگی پیدل حج کیا، صرف آخری حج جو ہے ایک میرے خیال میں یا 2 جس میں ہم ان کو زبردستی گاڑی میں لے گئے، اور جب ہم عرفات سے واپس مینا میں آ گئے، ان دور میں کہاں خیمے ہوتے تھے، ایسے بس رسی باندھ کے کپڑا لٹکا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہم نے عربیہ جو ہے یہ ویل چیئر جو ہے یہ بھی گاڑی میں رکھی ہوئی تھی، اور بچھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے وکیل بنائیں، میں آپ کی کنکریاں مار لوں۔ کہتے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا حضرت آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، بالکل یوں قریب کر کے دیکھتے تھے، چل نہیں سکتے ہیں، گھٹنے جواب دے گئے ہیں۔ میں نے کہا حضرت یہ سارا قرآن جو بھرا ہوا ہے کہ لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج، مریض پہ کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پہ کوئی گناہ نہیں، نابینے پہ کوئی گناہ نہیں، یہ قرآن لوگوں کے لیے اترا ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس عالم میں آپ جائیں گے کنکری مارنے کے لیے؟ بلوچ آدمی تھے، پر ان کا بھی پارا گرم ہو گیا۔ کہتے ہیں اچھا میں نے سمجھا مولوی مکی تم عالم بن گئے ہو، تم تو جاہل ہو۔ میں تو بڑا خوش تھا کہ میرا بیٹا مولوی بن گیا، عالم بن گیا، تم تو بالکل کچھ میرے جاہل ہو۔ میں کہا حضرت کیا ہو گیا؟ اس میں قرآن پڑھا ہے، میں نے کیا ہو گیا؟
میں بے وقوف یہ آیات درست ہیں لیکن ان کے لیے ہیں جن کے ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا نہ ہو وہ معذور ہے. میرے لیے ریڈی موجود ہے, میرا بیٹا موجود ہے, لے کے جانے والا موجود ہے, میرا عذر تو باطل ہو گیا, میں کیسے معذور ہوں؟ میں شرم نہیں آتی بڑے مولوی بنے پھرتے ہو, باپ کو مسئلے پڑھاتے ہو. میں لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج, میرا ایمان ہے, قرآن ہے, لیکن اگر کوئی اس کو لے کے جانے والا نہ ہو, جب لے کے جانے والا موجود ہے تو میرا عذر تو باطل ہو گیا. اب میں کیسے لنگڑا رہا؟ میری موجود ہے, لے کے جانے والے موجود ہیں. نظر کی بات ہے, میری نظر کا کیا تعلق ہے کنکریاں مارنے سے؟ ریڈی جا کے جواہرات کے قریب کھڑے کرو, کنکری پھینکنی ہے, اندر اس میں میں نے کوئی نشانہ مارنا ہے. اور اگر آپ کو ریڈی لے جانے میں تکلیف ہے تو مت لے جاؤ, اللہ میرے لیے میرا کوئی شاگرد بھیجے گا, ابھی آئے گا, مجھے لے جائے گا. یہ کہاں ہیں اب ہمارے حج ہیں؟ ایئر کنڈیشن خیمے, ایئر کنڈیشن بسیں, اور دنیا جہان کے یہودیوں کے بنے ہوئے مشروبات, بپسی کولا کی 2-2 لیٹر کی بوتلیں. یہ حج ہے؟ کون کہتے ہیں حج؟ عمرے پہ آئے ہیں, ہوٹلوں پہ خراٹے لے رہے ہیں, نہ نماز ہے نہ فرض ہے. یاد رکھو جو بندہ اللہ کے حرم کی ایک جماعت کی نماز چھوڑے اس کے عمرہ بیکار ہے, آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. نماز فرض ہے, عمرہ تو نفلی عبادت ہے. اور نماز فرض ہے, اور ایسا فرض ہے کہ صلۃ بین العبد و بین الرب, بندے کو رب سے جوڑنے والا ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا صلہ اللہ سے ٹوٹ گیا. نماز جو ہے فرق بین الایمان والکفر, ایمان و کفر کے درمیان میں فرق ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن ہے کہ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, تمہارا کون سا جرم ہے جس نے آج تمہیں جہنم میں پہنچایا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. اور یاد رکھو کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, جن کی فقہ یہاں اس ملک میں رائج ہے, اور جس کو تم پیران پیر مانتے ہو, وہ بھی امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے, حنبلی المسلک تھے, حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ. امام احمد ابن حنبل, شیخ الاسلام ابن تیمیہ, شیخ الاسلام ابن القیم, ابن الحزم ظاہری, ابن حزم ظاہری, ان سب علماء کا یہ متفق کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ ایک نماز مرد ہے یا عورت ہے جان کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے, اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں مر جائے لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین, اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. اسی لیے یاد رکھو کہ یہاں علماء سے اگر کوئی پوچھے کہ میں اپنے والد کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں, وہ پہلے یہ بات پوچھیں گے تمہارا والد نمازی تھا؟ اگر وہ کہے جی کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں, انہوں نے کہا پھر تو اس کا حج کرنے کی ضرورت ہی, اس مسلمان ہے ہی نہیں. اگر تم نمازی ہو اور بیوی نمازی پڑھتی تو حنابلہ کے نزدیک تو نکاح ٹوٹ گیا, وہ کافر ہو گئی. کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح کیسے ہوگا؟ یہ تو شکر کرو کہ ائمہ ثلاثہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تارک نماز جو ہے مرتکب کبیرہ ہے, فاسق ہے, اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کعب ان یوقعہ فی الکفر, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کفر میں پہنچا دے لیکن کافر نہیں ہوا.
ورنہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو کافر ہو گئے. اور نماز کا معنی سارا قرآن کھول کے پڑھنے، علماء کے پاس جائیں، قاریوں کے پاس جائیں. کسی جگہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو، فرمایا نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والذین هم علی صلواتهم یحافظون. سارے قرآن میں دیکھ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو قائم کرو قائم کرو. کیا مانا کہ ادوہا فی ہوگی. اگر تم نے وضو ٹھیک نہیں کیا نماز نہیں ہوگی. اگر تم نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی نماز نہیں ہوگی. اگر تم عصر کی نماز کے لیے بیٹھے رہے جب سورج پیلا ہونے لگ گیا تم نے جلدی سے نماز پڑھی. حضور نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. فجر کی نماز میں بیٹھے رہے جب سورج نکلنے لگا تو اللہ اکبر. اسی طرح حضور کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام کیا. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس بیچارے نے دوبارہ نماز پڑھی. پھر آیا حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. واپس جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ پڑھی. حضور نے فرمایا پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے 3 دفعہ نماز پڑھی. واپس آ کے سلام کیا. فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. لوٹو پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح آتی ہے، میں کیا کروں. اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جب نماز پڑھو تکبیر تحریمہ کہو، آپ کے ہاتھ بھی قبلے کی طرف ہوں، آپ کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، آپ کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں. پورے خشوع حضور سے حذو اذنیہ کانوں کی برابر ہاتھ اٹھاؤ. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ یوں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یوں ہاتھ کر لیا، یہ نہیں ہے کہ یوں ہاتھ کر لیا. کوئی نماز ہے تماشا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد جب رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، رکوع ایسا کرو کہ تمہارا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے اور اطمینان سے رکوع میں آؤ اور اطمینان سے تسبیحات کہو. کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ ادنا درجہ ہے، ورنہ 7 دفعہ 11 دفعہ تسبیحات کہو اور جب کہو تو پتہ لگے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور فرمایا پھر جب تم رکوع سے اٹھو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ پہنچے. یہ نماز کے ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، رکوع میں آؤ تو نظر پاؤں کی جگہ پہ ہو. اور نماز میں جب کھڑے ہوں تو تصور یہ ہو کہ گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ معراج والا مقام حاصل ہو گیا ہے. نماز چونکہ معراج کی رات ملی تھی اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا معراج نماز ہے. اور اسی سے اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، عمرہ ہے، ساری شریعت جبریل لے کے آئے ہیں. ایک نماز ہے جو خود محمد مدنی لے کے آئے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے ابا آدم کو اگر شیطان سجدہ نہ کرے، فرشتوں میں رہنے کے باوجود، عابد زاہد ہونے کے باوجود، میں نے اس کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا ہے۔ تیرے ابے کو ایک سجدے کا انکار کرے وہ لعنتی بن جائے، تو اپنے خدا کے روزانہ 5 نمازیں چھوڑے پھر بھی مسلمان ہو۔ اس لیے بی بی خدیجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق فرماتی ہے کہ حضور نے اتنی لمبی دعا مانگی، دعا ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میرے بندوں کا حال دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے فضو دعائے ناریض، پھر تو بڑی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ جب عرض اتنا ہے تو طول کتنا ہوگا، پھر تو گر گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے، کبھی ملتزم کو چمٹ رہا ہے، کبھی طواف کر رہا ہے، اور جب ہم وہ مصیبت ہٹا لیتے ہیں تو بھول جاتا ہے کہ کون خدا، کون قرآن، کیا طواف۔ اذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے بڑی لمبی دعا کی۔ یاد رکھو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی قبرستان پہ گزر ہو، سلام بھی کہو ان کے لیے، دعا بھی کرو۔ سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ ان کے لیے سلام بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ حضور نے لمبی دعا کی، بی بی فرماتی ہے میں چپ کر کے کھڑی رہی، آمین آمین ایسا ایسا کہتی رہی، اور جب میں دیکھا، اندازہ لگایا کہ اب وقت بہت ہو گیا ہے، دعا بہت لمبی ہو گئی ہے، اب تقریباً آخری الفاظ ہیں، تو میں جلدی سے دوڑ کے گھر آئی اور جلدی جلدی کپڑا لے کے لیٹ گئی، کہیں حضور کو شبہ نہ ہو کہ میری بیوی مجھے ڈھونڈ رہی ہے، اس کو میرے اوپر اعتماد نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں آ کے لیٹ گئی کہ اللہ کے نبی کو شبہ نہ ہو جائے کہ عائشہ میرے تعاقب میں تھی، اور فرماتی ہے قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس علی فراشی وجعل یدہ علی صدری، حضور آ کے میرے بستر پہ بیٹھے اور اپنا دایاں ہاتھ جو ہے میرے سینے پہ رکھا۔ میں چونکہ دوڑ کے آ رہی تھی تو سینہ دھوکری کی طرح چل رہا تھا، پر میں عائشہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی ہو۔ اب بی بی عائشہ کہتی اب تو راز کھل گیا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا کیا کیوں بھاگ کے آئی؟ میں نے کہا رسول اللہ آپ جو نہیں تھے، آپ بستر پہ نہیں تھے، میرے دل میں خیال آ گیا کہ شاید حضور مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں، میں اس وجہ سے ڈھونڈتے آئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ باب البقیع الغرقد پہ دعا مانگ رہے ہیں، میں بھی دعا میں شریک ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ انک لفی شان وانا فی شان، تمہیں اپنا خیال ہے اور مجھے امت کا خیال۔ امتیوں تمہیں بھی حضور کا خیال ہے، نبی کے روضے پہ جاتے ہو اس طرح پھروا کے کھڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاجی صاحبان خدا کے لیے غور کریں، صحیح روایات میں ہے کہ فارس کا وفد آیا میرے نبی کی خدمت میں، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی منڈائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم قاصد ہو ورنہ میں تمہیں نکال دیتا۔ فأعرض عنہم رسول اللہ، حضور نے منہ پھیر لیا کہ میں داڑھی منڈے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تم حضور کے روضے پہ بڑے بہادر ہو بھائی، جا کے تازہ کریم شیو ہو کے کھڑے ہوتے ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا عائشہ انک لفی شان، تمہیں اپنا خیال ہے اور مجھے تو امت کا خیال ہے۔ اور فرمایا تمہیں پتہ ہے فلاں قبیلے کی تم نے بکریاں دیکھی ہیں،
میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ان کی تو بہت بکریاں ہیں. فرمایا میری آج کی دعا سے ان کے بالوں کے برابر اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا. میری حضور کی دعا مبارک سے ہر وقت فکر ہے اللہم امتی امتی یا رب امتی، اللہم اغفر لامتی یا رب امتی، ہر وقت ایک خیال ہے. اس لیے میرے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ آیت خاص نازل فرمائی. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں انتم تعدون ارجا آیتا فی کتاب اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. حضرت علی فرماتے تھے تم لوگ سمجھتے ہو کہ سب سے بڑی رحمت والی امید دلانے والی آیت قرآن میں یہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ گناہگاروں مت ڈرو میری رحمت سے لا امید نہ ہو جاؤ. توبہ کرنا تمہارا کام ہے، میرے در پہ آ کے گر جانا تمہارا کام ہے، اور گروں کو اٹھا کے معاف کر دینا میرا کام ہے. اللہ اکبر. اور اس لیے فرماتی ہیں اندازہ کریں کہ جتنے بھی گناہ، حضرت علی نے فرمایا ولیکن کنا اہل البیت نعد ارجا آیتا، فرمایا کہ ہم اہل بیت کے خاندان کے جو لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں سب سے رحمت والی آیت اور امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا. حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑی امید والی یہ آیت ہے ان نبینا لم یرضى احد من امته فی النار. ہمارے مدنی کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر آپ کا ایک بندہ امتی جہنم میں ہوگا، حضور راضی نہیں ہوں گے، نکالیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، یاد رکھو، حضور فرماتے ہیں قیامت میں انا اشفع اشفع، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا. حضور کی ایک شفاعت نہیں ہوگی، حضور تو کئی شفاعتیں فرمائیں گے. وہ تو سراپا رحمت ہیں، سراپا شفاعت ہیں. وہ ایک شفاعت جو ہے وہ تو شفاعت کبریٰ ہے. ورنہ انا اشفع، میں چھڑاؤں گا، میں سفارش کروں گا. حتی یقول علی هل رضیت یا محمد، آخر اللہ فرمائے گے میرا مدنی اب تم راضی ہو گئے کہ نہیں راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا رضیت ربی، میرا اللہ میں راضی ہو گیا. لیکن ابھی جہنم میں وہ لوگ پڑے ہیں جن کے دل کے اندر حبۃ مثقالۃ خردل من ایمان، سرسوں کے دانے کے قریب جن کے دل میں ایمان ہے ابھی وہ جہنم میں موجود ہیں. اللہ فرمائیں گے میرا مدنی آپ کی سفارش سے میں نے کبائر کو والوں کو بھی چھوڑ دیا، گناہ گاروں کو بھی چھوڑ دیا، اب آپ ان کو رہنے دیں، ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دیتا ہوں. تو گویا یہ بھی تو سفارش ہو گئی نا حضور کی، یہ بھی تو شفاعت ہو گئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے شاعر نے کتنا عجیب بات کی ہے میرے مدنی کے شان میں. کہتا ہے یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ وَإِذَا اسْتُسْقِلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ. کہتا ہے میرے شان والا مدنی تو وہ ہے جو راتوں کو بستر کو چھوڑ کے دور کھڑے ہو کے اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اور یاد رکھو حضور کی تہجد کیسے ہوتی تھی، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام کبھی کبھی ایک رکعت میں حضور پڑھتے تھے.
اسی لیے بی بی عائشہ کہتی ہے نا کہ حضور نے ہمیشہ 8 رکعتیں پڑھی ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، کان یصلی 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اسی حدیث سے بعض لوگوں نے تراویح بھی 8 رکعتیں بنا لی، حالانکہ تراویح جو ہے وہ گھر میں نہیں پڑھی جاتی، تراویح مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ اور مسجد کی روایت کا بی بی عائشہ سے کیا تعلق ہے؟ بی بی عائشہ وہ روایت کریں گی جس کا تعلق ان کے گھر سے ہے، اور پھر فرماتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن کان یصلی 4 حضور 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تراویح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، 4 نہیں پڑھی جاتی۔ معلوم ہوا یہ 8 رکعتیں تہجد کی تھیں، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ بیٹا کیا پوچھتے ہو، نبی کی نماز ہو کتنی لمبی ہوتی تھی اور کیسی خوبصورت ہوتی تھی، پتہ ہے حضور کا سجدہ کتنا لمبا ہوتا تھا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے کمرہ تھوڑا ہے، چھوٹا ہے، میں آگے لیٹی ہوتی تھی، حضور جب سجدے میں آتے ہیں تو حضور میرے پاؤں کو ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیتے ہیں، میں پاؤں سکیڑ کے لیٹ جاتی، حضور سجدے میں رہتے، پھر جب حضور کھڑے ہوتے تو پاؤں میں سیدھا کر لیتی۔ اسی لیے پھر محدثین نے مسئلہ نکالا کہ عورت کے گزر جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ بی بی عائشہ تو سامنے لیٹی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ صفات مومنین ہیں، اول تصدیق ہے، اس کے بعد تسبیح و تحمید ہے، عدم استکبار ہے، اور اس کے بعد راتوں کا جاگنا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ بعض عبادات لازمہ ہوتی ہیں، بعض عبادات متعدیہ ہوتی ہیں۔ ایک عبادت ہے جو تیری ذات تک ہے، ایک عبادت ہے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین من عبادک الذاکرین ولا تجعلنا من عبادک الغافلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو کہتے ہیں جی کہ ٹی وی دیکھنا جو ہے مطلق حرام ہے، بہتر تو ہے نہ دیکھا کرو، لیکن اگر تلاوت قرآن ہے، درس ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اولاد کی فرما برداری کا وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے فرما بردار بن جاؤ تو تیری اولاد بھی فرما بردار ہوگی، ورنہ اپنی نافرمانی یاد کرو، اب بھگتو انشاءاللہ کہ تم نے اپنے والدین سے کیا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ جو دعائیں ہیں قرآن میں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اسی طرح ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ان دعاؤں پہ زور دیں، اللہ قادر ہیں ان کے دلوں کو بدل دے۔ جب آپ طائف جاتے ہیں دوستوں کو ملنے کے لیے تو عمرہ طائف سے کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ یہ ہے کہ اگر کوئی مکے والا کرنا چاہے بھی کہاں جائے ہل میں، وہ تو طائف تو میقات کا عمرہ ہے، اس کا کیا مقابلہ، وہ تو بڑی شان ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے تم اپنے ملک سے آگے عمرہ کرو۔ مسجد حرام کی فضیلت جو حدیثوں میں ہے وہ تو ختم ہو گئی، اگر سارے مکے میں 1,00,000 کا ثواب ملے، ختم ہو گئی یا بڑھ گئی؟ عقل کا علاج کراؤ۔ اللہ نے سارے مکے کو مسجد الحرام کہا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ تو لوگوں کے بچے اس مسجد میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں؟ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، اب مسجد الحرام میں نہ آئیں۔ کیا مانا یعنی باب عمرہ پہ کھڑے رہیں، اندر نہ آئیں؟ سارا مکہ مسجد الحرام ہے۔ ابابیل تو میں نے کوئی نہیں کہا، ابابیل کہا ہوگا، ابابیل تو کوئی، ابابیل تو پرندے ہوتے ہیں۔
مدینہ منورہ جائے تو 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے اگر اللہ نصیب کرے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر فجر کی نماز کے بعد آدمی مسجد قباء جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھے تو انشاءاللہ پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بھئی اللہ نے رحمت کے دریا بہا دیے ہیں، بس دعا کرو ہم بدقسمت نہ بنیں۔ مکے میں زمزم رکھ دیا شفا کے لیے، مدینے کو مٹی کو شفا بنا دیا۔ مکے میں عمرہ رکھ دیا، بس مدینے میں 2 رکعت جا کے قباء پڑھو، عمرے کا ثواب لے آؤ۔ یہ رحمت کے دروازے ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ باقی جتنی نفل پڑھو گے ثواب ملے گا، لیکن یعنی 2 رکعت بھی پڑھو گے تو عمرے کا ثواب ہو جائے گا۔ اگر عمرے کا ثواب والد والدہ بیوی بھائی کو پہنچانے، سب کے لیے ایک ایک عمرہ کرو۔ یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے ساری رشتہ داروں کا ایک ہی دفعہ میں جھٹکا کر دو۔ اگر کوئی آدمی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کسی کو قتل کر ڈالے، اس کو قاتل کی سزا ملے گی۔ کوئی حق نہیں شریعت میں کہ کسی کو قتل کر دو۔ تم صبر کرو، تیری بے عزتی کا بدلہ اللہ لیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر آدمی اپنی بے عزتی کے بدلے میں قتل کرنا شروع کر دے تو عالم میں فساد پھیل جائے گا۔ بہرحال آپ کی بیوی نے احرام باندھا، وہ حالت حیض میں تھی۔ جب مکے میں آ جائے انتظار کرے، جب اس کے دن پورے ہو جائیں، خون بند ہو جائے، غسل کر کے عمرہ کر لے، کوئی دم نہیں۔ میرا قرآن حفظ کرے اللہ نصیب کرے، اللہ پاک سب بچے کو قرآن نصیب کرے، جو پڑھ چکے ہیں ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ سود کے پیسے سے مسجد بنانا خالص حرام ہے۔ اگر سودی کاروبار کرنے والا دعوت کرے، اگر اس کا سارا پیسہ 100% سود سے ہے پھر تو نہ کھائیں۔ اگر سود کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ آمدنی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی صفا مروہ بغیر وضو کے کر سکتا ہے، صلاۃ تسبیح ایک ضعیف روایت میں ثابت ہے، فضیلت کی بات ہے، پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ آدمی احرام کھول دیا، بعد میں یاد آیا بال کٹائے، اگر 2-4 گھنٹے میں کٹا لیے تو کوئی دم نہیں، اگر سارا دن گزر گیا تو پھر دم ہے۔ بہرحال قرآن پاک جہاں سے تلاوت کریں، آپ مردوں کو بخش سکتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھیں، جہاں سے مرضی آئے پڑھیں۔ عمرے کا معنی ہی چھوٹا حج نہیں ہوتا، معنی ثواب میں چھوٹے حج کے برابر ہے، ورنہ اللہ نے دونوں کا الگ نام لیا، تم الحج والعمرۃ للہ۔ اپنے عقل نہ لڑائے کرو شریعت میں۔ کپڑا حالت احرام میں منہ پہ لگ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احرام کی چادریں پہننے لگا تو اس میں تقریباً 15 سے 20 بال تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ عمرے پہ آئیں تو پہلے کتابیں پڑھ کے تیار ہو کے آئیں، غلطی کریں کیوں؟ لوگ باہر جاتے ہیں گائیڈ بکیں پڑھتے ہیں، تم اللہ کے گھر میں آ رہے ہو کتابیں نہیں پڑھتی ہو، تو ایسے اندھوں کی طرح آ جاتے ہو۔ پہلے عمرے کی کتابیں پڑھیں، مسائل سمجھیں، علماء کے پاس جائیں، محلے کے عالم کے پاس جائیں، تیار ہو کے آئیں۔ رشتے دار گرنے ہیں تو باقاعدہ تاریخ سیرت النبی لے لیں۔ بہرحال انڈیا میں بھی سود لینا دینا حرام ہے۔ داڑھی ایک مشت، کم از کم ایک مشت ہو۔ اگر عمرہ کریں، عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا، عمرہ کر کے چلے جائیں، جب اللہ توفیق دے پھر حج پہ آ جانا۔
اور عشاء کے وتر جو ہیں وہ رات کو تہجد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آدمی حج کی توفیق ہے، پہلے اپنا حج ادا کرے پھر ماں باپ کو حج کرائیں۔ نماز میں اور کوئی خیال لائے نہیں، آ جائے کچھ نہیں ہوتا، خود نہ لے آئے۔ لائف انشورنس وغیرہ سب حرام ہیں۔ فرض نمازیں جو ادا نہیں کی ہیں تو سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد قضا پڑھتے رہیں۔ بہرحال اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شریف بنائے، صالح بنائے۔ یہ بڑے امتحان ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جب اللہ فرماتے ہیں تمہاری اولاد تمہارا مال فتنہ ہے، فتنہ تو ہے۔ کے بغیر بیٹھ کے نماز پڑھو تو آدھا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو لازماً مسجد عائشہ جائے یا جیرانہ جائے یا عرفات جائے، حد حرم سے باہر جائے۔ اگر ایک آدمی نے طواف حجر اسود سے شروع کیا، شک پڑ گیا، غلطی ہو گئی اور پھر شروع کیا، اسی طرح شک میں پڑھتے رہو تو ایک طواف انشاءاللہ 10 سال میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ عورت کو احرام میں چہرے پہ کپڑا یعنی نقاب کی طرح باندھنا نہیں چاہیے، آگے لٹکا دے، پردہ قائم رہے۔ کائنات کو اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس لیے بنائی ہے کہ سب میری عبادت گزار بنے۔ حرم کعبہ میں جو پرندے ہیں یہ ابابیل ہیں، بالکل جھوٹی بات ہے۔ ابابیل تو آئے اور چلے گئے، اس کے بعد کبھی نظر ہی نہیں آئے کسی کو۔ پھر کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کوئی آدمی ٹوائلٹ میں جا کے احرام لٹکا دیتا ہے کوئی حرج نہیں، کھول لیتا ہے کوئی حرج نہیں۔ دوران طواف کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ کریں، نیچے نظر کر کے چلیں۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ عمرے والا طواف الوداع کریں، واجب نہیں ہے لیکن کرو تو افضل ہے۔ مجھے نہیں پتا، گائے بھینس کے پائے چمڑے کے ساتھ اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔